بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم فلاحی۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے زبان۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت لے لے اپنی واپس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، وہ جب چاہے اس کی چیز کو واپس لے سکتا ہے۔ تو امانت کے طور پر ہمارے پاس ہمارا پورا جسم، ہمارا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جب چاہے ہمارے پاس سے اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے، چاہے تو پورا جسم لے لے، چاہے تو جسم کا کسی حصے کو اگر وہ چاہے واپس لینا تو لے سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی زبان کا زبان اپنی نعمت کو واپس لے لے اور اس کے زبان کا جو ذائقہ ہے اگر وہ واپس چلا جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اس کا ادراک صرف اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ کتنی ذائقہ دار چیزیں، لذیذ چیزیں کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا نام تک بھول جاتے ہیں، اتنی ناشکری پر اتر آتے ہیں کہ ہم اس نعمت کا احساس بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، اور جو کھا کر جو چیز ہمیں بتا رہی ہے، مزہ دے رہی ہے، یعنی زبان، کہ ہم نے کیا کھایا ہے، میٹھا کھایا ہے، پھیکا کھایا ہے، تیز کھایا ہے، نمکین کھایا ہے، جس طریقے سے بھی جیسے بھی، تو وہ زبان ہمیں پتہ دیتی ہے، یعنی ہمیں وہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں اور ہمارا معدے میں کیا چیز جا رہی ہے، دماغ ہمارا کس چیز کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میرا ٹاپک عنوان یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانے کی چیزیں بتاؤں یا اس کے فائدے بتاؤں کہ زبان کیا کیا چیزیں چکھتی ہے، کیسے چکھتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم زبان کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے جیسا ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی کتنی زیادہ اہمیت آپ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جس میں سے ایک شرمگاہ ہے اور ایک زبان ہے۔ سوچئے، زبان کی ضمانت پر، یعنی زبان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ اگر ہم زبان کی ضمانت دے دیں، اس بات کی ضمانت دے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے، وہیں استعمال کریں گے جہاں استعمال کرنا اس کا جائز ہے، اور جہاں اس کا استعمال کرنا غلط ہے وہاں اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے۔ تو یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اگر چھوٹی چیز ہوتی، صرف یہ اتنی سی چیز ہوتی، تو اس پر جنت کی بشارت کیسے دی جاتی؟ یعنی اس کا مطلب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے زبان کی ضمانت دینا، لیکن لاپرواہی اور بے فکری کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری زبان میری مرضی، جیسا میں اس کو استعمال کروں ویسا کر سکتا ہوں، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہماری کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو لیکن جب ہم دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں یا آپس میں بیٹھتے ہیں تو اب اتنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی پرانے دوست سے آپ ملنے جائے، اگر دوستوں کی محفل میں ملنے جائے اور وہاں بیٹھ کر اگر کچھ دیر ہنسی مذاق کرنا چاہے، ان سے بات چیت کرنا چاہے، تو بہت مشکل سے، منٹ بھی کہنا بہت مشکل ہے، چند سیکنڈ گزریں گے کہ ان کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے، مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دینے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی انسان کہیں جا رہا ہے گروپ کے ساتھ میں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ، تو کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، اور اتنی گھٹیا اور اتنی گندی گالی ان کی زبانوں سے نکلتی ہے کہ جس کو سن کر انسان کو شرم آ جاتی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، جو اونچی پوسٹوں پر ہے، یا پھر کسی کو دین کا علم ہے تو وہ اس سے گھن کھاتے ہیں۔ یہ گالی ایک ایسی چیز ہے، ایک سلیم فطرت والا انسان چاہے کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے اندر تھوڑی عزت نفس باقی ہے، اگر اپنا احساس، اس کو اپنے وجود کا اگر احساس ہے اور اسے اس نعمت کی قدر و قیمت اس کے پاس ہے اگر، تو وہ بھی اس شخص گھن کھائے گا، اس شخص سے نفرت کرے گا، اس شخص سے جو گالی کے ساتھ میں بات کرتا ہے، جو گالی دے کر بات کرتا ہے۔ لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہیں پر اگر کسی ہم بات کرنے لگے اس بات کو، اگر کہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تو 2-3 لوگ وہاں بولنے آ جائیں گے آپ کو کہ ہماری زبان ہماری مرضی، میں گالی دے رہا ہوں، میرا مسئلہ ہے، تم کو کیا اس سے مطلب ہے؟ تو ایسے جملے کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کی اپنی ذاتی مالیت ہے یا اس کی ملکیت ہے، اس کی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے دوستو، اور خاص طور سے نوجوان ساتھیوں، ہم کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ایسا استعمال کرے تاکہ ہم کسی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہونا پڑے۔ اس لیے کہ زبان کے استعمال کرنے سے، بہت زیادہ زبان چلانے سے کئی اس کے نقصان ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان جتنی زیادہ زبان چلاتا ہے، جو چرب زبان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے چرب زبانی والا جب بہت زیادہ زبان چلاتا ہے، ہر چیز میں اپنی بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے،
تو ایسا شخص بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں بہت کمتر ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک خاموش اور کم سخن انسان کا ہوتا ہے، یا پھر ایسا انسان جس کو جس کو یہ فن آتا ہو کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایسے شخص کا جو اس کی عزت ہے، جو اس کا مقام ہے دوستوں کے درمیان میں یا معاشرے میں، گھر میں، محلے میں، جہاں کہیں بھی، وہ اس شخص کا نہیں ہو سکتا جو بہت زیادہ چرب زبان ہے، یعنی جو زبان کا بہت زیادہ مطلب ہر وقت بولتے رہنا، اس سے انسان کا مطلب اس سے بہت بڑی برائی اور بہت بڑی جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسان جب بولتے رہتا ہے انسان تو پتہ نہیں کبھی کبھی اس کو کیا بول دیتا ہے، کبھی اس کو شیطان بلواتا ہے، غصے میں آ کر پھر انسان ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جس کا خمیازہ انسان کو بہت دنوں تک بھگتنا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو زندگی بھر اس کو خمیازہ بھگتتا رہتا ہے اپنی صرف زبان کی وجہ سے، تو اس سے رشتے ناتے گھرانے سب کچھ بکھر سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں صرف ایک زبان کی وجہ سے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زبانوں پر خاص طور سے ہمیں قابو رکھنا چاہیے، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی اگر ہم قدر قیمت نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جو حساب پوچھے گا تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا ہر نعمتوں کا، کہ ہم نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔